بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جامن لذیذ اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ اس کی آمد موسم برسات میں ہوتی ہے اور اسی موسم میں اس کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ ان دنوں جامن بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ جامن ایک انتہائی سستا اور بآسانی حاصل ہونے والا پھل ہے۔ یہ پھل شمالی پاکستان سے لے کر جنوبی ہند تک عام پایا جاتا ہے۔ جامن کا شمار انتہائی مفید پھلوں میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کے کھانے کی خاص تائید کی جاتی ہے۔ اور صرف جامن ہی نہیں بلکہ جامن کی گٹھلیاں اور پتے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ اس کی لکڑی کو پانی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے اس سے کشتیوں کے پیندے اور کنویں کے چکے تیار کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ریلوے ٹریک میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جامن کے طبی فوائد بے بہا ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، امراض قلب۔ جامن انسان کو دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم بڑی تعداد میں موجود ہوتا ہے۔ 100 گرام جامن میں 55 ملی گرام پوٹاشیم ہے جو دل کی بیماریوں، ہائی بلڈ پریشر اور سٹروک وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جامن کا باقاعدگی سے استعمال شریانوں کو سخت ہونے سے روکتا ہے۔ نمبر 2، شوگر۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جامن کے استعمال نہایت ضروری ہے۔ جامن خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے سے روکتا ہے، اسی لیے شوگر کے مریضوں کو روزانہ جامن کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو اس سے بھی بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جامن کی گٹلیاں بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ اطباء صدیوں سے جامن کی گٹلی کا سفوف بنا کر شوگر میں بطور دوا استعمال کرواتے آ رہے ہیں، جو انتہائی مؤثر ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں شوگر کی دوا جامن ہی سے تیار ہوتی ہے۔ جامن کے استعمال اور غذائی احتیاط ہی سے زیادہ تر شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض اگر کبھی کبھار آم کھا لیں تو اس کے بعد جامن کھانے سے شوگر لیول اعتدال پر رکھا جا سکتا ہے۔ نیز اس سے آم کی حدت بھی معتدل ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ شوگر کے مریض آم سے پرہیز کریں یا انتہائی کم مقدار میں کھائیں۔ نمبر 3، خون کی کمی۔ جامن میں موجود وٹامن سی اور آئرن کی کثیر مقدار ہیموگلوبن کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہیموگلوبن خون میں آکسیجن کو ملاتا ہے جس سے خون کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، پھر اسے جسم کے تمام حصوں تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے، جس سے چہرہ صاف اور جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، گلے کی خرابی۔ اسی طرح آواز کی خرابی، مثلاً بھاری پن یا گلے کی خرابی کی صورت میں جامن کی گٹلیوں کے سفوف میں شہد ملا کر گولیاں بنا کر استعمال کی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر دمہ یا کھانسی کا مسئلہ ہو تو جامن کے درخت کا چھلکا 2 تولہ آدھے کلو پانی میں جوش لیں۔ جب 1 پاؤ پانی باقی رہ جائے تو 4 رتی نمک ملا کر صبح و شام پینے سے مرض دمہ اور کھانسی میں فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 5، امراض چشم۔ اگر کسی کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہو یا موتیا آ رہا ہو تو جامن کی گٹلی خشک کر کے باریک پیس لیں اور صبح و شام 3 ماشا سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آنکھوں سے پانی بہنا بند ہو جائے گا اور موتیے سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 6، قے۔ جامن کو رطوباتی قے اور جی متلانے کے عوارضات میں مفید پایا گیا ہے۔ قے کو ختم کرنے کے لیے پکے ہوئے جامن کا شربت بنا کر پینے سے پیاس کو تسکین ملتی ہے اور قے رک جاتی ہے۔ نمبر 7، موٹاپا۔ جو لوگ وزن میں کمی لانا چاہتے ہوں اور موٹاپے کا شکار ہوں تو وہ جامن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ جامن میں موجود فائبر دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا، جس کی وجہ سے جامن وزن کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اسے کنٹرول میں بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جامن کے پھول خشک کر کے خوب باریک پیس لیں۔ اس سفوف کو روزانہ 2 مرتبہ 1 چٹکی استعمال کرنے سے نکسیر رک جاتی ہے۔ نمبر 8، منہ کے چھالے۔ اگر منہ میں چھالے بنے ہوں تو جامن کو نمک کے بغیر استعمال کیا جائے تو جامن نقصان دہ بیکٹیریا کے افعال کو کمزور کر دیتا ہے اور منہ کے اندر بننے والے چھالوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح منہ کے دیگر زخموں میں جامن کی چھال کے جوشاندے کو ٹھنڈا کر کے اس سے غرارے کرنے سے منہ کے زخم جاتے رہتے ہیں۔ نمبر 9، چہرے کے داغ دھبے۔ ایکنی کے لیے روزانہ رات کو جامن کی گٹلی پیس کر دودھ میں ملا کر لگانے سے ایکنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح داغ دھبوں سے نجات کے لیے جامن کی گٹلی کا پاؤڈر، لیموں کا رس، بیسن، بادام کا تیل اور ارک گلاب چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جب سوکھ جائے تو دھو لیں، اس سے آپ کا چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا اور داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آئلی سکن کے لیے جامن گٹلی سمیت پیسے ہوئے جو کا آٹا، آملہ کا رس اور ارک گلاب ملا کر فیس ماسک کے طور پر استعمال کریں۔ جب سوکھ جائے تو دھو لیں۔ نمبر 10، دانت اور مسوڑے۔ وٹامن سی اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کا حامل یہ پھل دانتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جامن کا شربت پینے یا اس کا رس دانتوں پر لگانے سے دانتوں سے متعلقہ تمام مسائل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ جامن وٹامن سی کا قدرتی خزانہ ہے، اس لیے جن لوگوں کو وٹامن سی کی کمی کے نتیجے میں مسوڑوں سے خون آتا ہے
وہ لوگ جامن کے پھل کے ساتھ ساتھ اس کے پتوں سے بھی استفادہ کریں، کیونکہ جامن کے پتے اور درخت بھی کام آتے ہیں۔ مسوڑوں سے خون آنے کی صورت میں جامن کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کرنا مفید ہے۔ جامن کی لکڑی کا کوئلہ پیس کر قدرے نمک اور سیاہ مرچ ملا کر منجن کی طرح استعمال کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 11، بواسیر۔ اسی طرح جامن کے نرم پتے پانی میں پیس کر شیرہ نکال لیں، پھر اس میں شکر ملا کر پئیں۔ اس سے جاری خون رک جائے گا اور خونی بواسیر کی بیماری میں آنے والا خون بھی رک جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو بواسیر کے مسے ہوں وہ جامن کے چھلکے کو پتھر پر گھس کر دن میں 2 مرتبہ بواسیری مسوں پر لگائیں تو مسے ختم ہو سکتے ہیں۔ جامن کا تر و تازہ چھلکا 1 تولہ ادھ پاؤ پانی میں ملا کر چھان کر چند روز صبح شام پینے سے مرض سوزاک میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 12، گرمی۔ جامن کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس لیے یہ کھانے کو بآسانی ہضم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ شدید گرمی میں ٹھنڈا کا کام بھی کرتا ہے۔ جامن کے اندر پیاس کی شدت کم کرنے اور خون کی گرمی کو دور کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 13، جریان اور لیکوریا۔ جامن کی گٹلیوں کو دھوپ میں خشک کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح نہار منہ اور رات کو سونے سے قبل چائے والا آدھا چمچ یہ سفوف کچھ عرصہ استعمال کریں، انشاءاللہ 15 دن کے اندر اندر مرض جریان جاتا رہے گا۔ جامن کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد بیماریوں کے ساتھ ساتھ لیکوریا کا علاج بھی پوشیدہ کر رکھا ہے۔ لیکوریا کے مغز میں جامن کی گٹلیاں 50 گرام باریک پیس لیں اور اس میں کشتہ بیض مرغ 10 گرام شامل کر لیں۔ یہ سفوف 2 سے 3 گرام عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے پوڑیاں بنا لیں۔ صبح نہار منہ اور شام 5 بجے دودھ یا سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ماہواری کے دنوں میں استعمال نہیں کرنا۔ اکثر خواتین کے لیے 20 دن کا استعمال کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں کثرت حیض کو کنٹرول کرنے کے لیے جامن کے پتے سائے میں خشک کر کے سفوف بنا لیں اور روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، مفید ہوتا ہے۔ اب آپ کو جامن کا سرکہ بنانے کا طریقہ اور اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ جامن کا رس حسب ضرورت نکال کر مٹی کے گھڑے میں ڈال کر اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی رائی بھی ڈال دیں اور 2 ماہ تک پڑا رہنے دیں۔ 2 ماہ بعد گھڑے میں جو کچھ ہو چھان لیں۔ جامن کا سرکہ تیار ہے۔ اگر آپ یہ سرکہ روزانہ کچھ مقدار میں استعمال کریں تو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ سرکہ جسموں میں بڑھی ہوئی تیزابیت کو ختم کرتا ہے اور نظام ہضم کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ رطوباتی قے اور جی متلانے کے عوارضات میں مفید ہے۔ ایسے دست جو موسم برسات میں رطوبات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جامن کا سرکہ ان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ موسم برسات میں جامن استعمال کرنے والے تیزابیت کے نتیجے میں اور فساد خون سے ہونے والے پھوڑے پھنسیوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ گرم مزاج کے حامل مرد و خواتین کے معدہ و جگر کو قوت دیتا ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور مصفح خون بھی ہے۔ پیشاب کی جلن میں انتہائی مفید ہے۔ معدے کے زخم اور آنتوں کے ورم اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ سینے کی جلن کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کے استعمال سے خون کا گاڑھا پن اور بڑھتی ہوئی موسمی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی سبب یہ خون کے سرطان میں بھی فائدہ مند قرار دیا گیا ہے۔ اپنے سرد و خشک مزاج کے سبب جسم کی فالتو رطوبات کو جذب کرتا ہے، جگر اور تلی کے ورم میں اچھے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جامن کی کیمیائی تجزیہ کے مطابق اس میں فولاد بھی پایا جاتا ہے۔ پورے سال میں چاہے ایک ہی جامن میسر ہو، ضرور کھائیں، کیونکہ روزمرہ خوراک کے ذریعے معدہ میں جمع ہونے والے بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے، لیکن صرف ایک جامن کا کھانا ان سب کو گلا کر ہضم کر دیتا ہے۔